بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان بن سعد کہتے ہیں، میں کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے گھر دارالامارت میں بیٹھا تھا کہ نوف بن عبداللہ آیا اور کہا، اے امیر المومنین، دروازے پر یہود کے 40 آدمی کھڑے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئے تو کہا، اے علی، ہمیں اپنے رب کی صفت بیان کر جو کہ آسمان میں ہے تو کیسے ہے اور کیسے تھا اور کب تھا اور وہ کس شے پر ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے یہود کا گروہ، مجھ سے سنو اور میرے علاوہ کسی اور سے سوال کرنے کی پرواہ نہ کرو۔ بے شک میرا رب ہی اول ہے، اس کی کسی سے ابتدا نہیں ہوئی اور نہ وہ کسی سے ملا ہوا ہے اور نہ وہ کسی کے گمان میں آیا اور نہ کوئی جسم ہے جو اس کی تحقیق کی جائے اور نہ وہ چھپایا ہوا ہے کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے اور وہ نہ ہونے کے بعد نہیں ہوا کہ اسے حادث کہا جائے، جبکہ وہ اسے ماورا ہے کہ چیزوں کی کیفیت سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ کیسا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ رہا اور زمانوں کے اختلاف سے اور ایک حالت سے دوسری حالت بدل جانے سے ختم نہیں ہوگا، اور اجسام سے اور فصیح زبانوں سے اس کی صفت کیسے بیان کی جا سکتی ہے جو کہ چیزوں میں نہیں تھا کہ کہا جائے کہ وہ جدا ہے، اور نہ کسی سے بنا کے کہا جائے کہ وہ ہونے والا ہے، بلکہ وہ بغیر کیفیت ہے اور وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اور تشبیہ دینے میں ہر بعید سے زیادہ بعید ہے۔ اس پر بندوں میں سے کوئی ایک لمحہ مخفی نہیں ہو سکتا اور نہ تیز لفظ چھپ سکتا ہے اور نہ ریت کا ذرہ اور نہ کوئی قدم مکمل اندھیری رات میں اور نہ رات کے شروع میں چھپ سکتا ہے۔ اس کو روشن چاند نہیں چھپا سکتا اور نہ روشنی والا سورج کا پھیلاؤ اپنی تیز کرنوں کی روشنی سے اسے چھپا سکتا ہے۔ نہ آنے والی رات کا آنا چھپا سکتا ہے، نہ جانے والے دن کا جانا۔ وہی اپنی کائنات میں سے جس کا ارادہ کرتا ہے اس کا احاطہ کر لیتا ہے، بس وہی ہر جگہ اور ہر وقت جاننے والا ہے اور ہر انتہا و حد کو جاننے والا ہے۔ حد تو مخلوق کے لیے متعین ہے اور انتہا غیر اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اس نے چیزوں کو کسی پہلے اصول سے نہیں بنایا اور نہ پہلے پیدا شدہ اشیاء سے بنایا، بلکہ اسے پیدا کیا، جو کیا بس اس نے اپنی مخلوق کو قائم کر دیا اور صورت دی جو دی اور اس کی صورت کو عمدہ بنایا۔ وہ اپنی بلندی میں منفرد ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی اپنی مخلوق کی عطایت سے اس کا کوئی نفع ہے۔ پکارنے والوں کے لیے اس کی قبولیت تیز تر ہے اور آسمانوں و زمین میں فرشتے اس کے فرما بردار ہیں۔ مٹی ہو جانے والے مردوں سے متعلق اس کا علم ایسے ہے جیسے زندوں سے متعلق، اور بلند آسمانوں کے متعلق اس کا علم ایسے ہے جیسے مچھلی زمین کے متعلق اس کا علم ہے، اور اس کا علم ہر شے سے متعلق ہے۔ آوازیں اسے پریشان نہیں کرتی اور مختلف زبانیں اسے مشغول نہیں کرتی۔ وہ مختلف آوازوں کو بغیر اذا کے سننے والا ہے، وہ متبر ہے، بصیر ہے، تمام امور کا جاننے والا ہے، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر اذا و جوارح کے اور بغیر ہونٹوں اور بغیر حلق وغیرہ کے کلام کیا۔ وہ صفات کی کیفیت متعین کرنے سے پاک اور بلند ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا معبود محدود ہے، وہ اپنے خالق و معبود سے جاہل ہے، اور جو کہے کہ جگہیں اسے محیط ہیں، اسے حیرت و التباس لگ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مکان کو محیط ہے۔ اے رحمان کے وصف میں قرآن اور دلیل کے خلاف تکلف کرنے والے، اگر تو سچا ہے تو ذرا مجھے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کی تعریف کر کے دکھا، بلکہ نہیں کر سکتا۔ کیا تو اپنے جیسی مخلوق کی صفت کرنے سے تو عاجز ہے؟ کائنات و عناصر کے رب کی صفت کا ادراک کرنا چاہتے ہو، بس تم اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہو جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند؟
اس کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ بے شک امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔